قومیں تکلیفوں سے گزرتے ہیں، ان کے سماجی اقدار پامال ہوتے ہیں، ریاستی نظام مفلوج ہو جاتا ہے، بحرانوں میں، پریشانیوں میں، غربت میں، افراتفری میں اضافہ ہوتا ہے، اور قوموں میں شعور رکھنے والے لوگ، جس میں سیاسی کارکن، سماجی عمائدین، اہل قلم، طالب علم، اساتذہ، وکلاء اور جرنلسٹ، جن کا آواز سماج میں کہیں نہ کہیں اہمیت رکھتا ہے، وہ اپنے قوم کو، اپنے سماج کو بحران سے نکالنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ سب کے علم میں یہ ہے، اور آپ بھی متاثرین میں سے ہیں، کہ آج بلوچستان جس حالت سے گزر رہا ہے، جس میں بے روزگاری، بد امنی، افراتفری، شارٹ کٹزم، اقربا پروری، کرپشن اپنے عروج پہ پہنچ گیا ہے۔ ہمارے اس پرامن، روایتی، تاریخی سرزمین پہ آج بد امنی راج کر رہا ہے، اور اس کے بنیاد پہ آپ روزانہ دیکھتے ہیں کہ گمنام لاشیں گرے ہوتے ہیں، اور ان لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے ریاست نے اپنا ذمہ داری ادا نہیں کی، کیونکہ ریاست مفلوج ہے، اور ریاست کے بہت سارے لوگ اس بد امنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، بلکہ ریاست نے ایک خیراتی ادارہ امپورٹ کیا دوسرے صوبوں سے، اور ان کا صرف ڈیوٹی یہ ہے ان مس شدہ لاشوں کو ٹھکانے لگائیں۔ ریاست نے اس صوبے کو کے وسائل کو بے دریغ لوٹنے میں اپنا طاقت کا اضافہ کیا ہے، طاقت کے ذریعے صوبے کے وسائل کو لوٹ کے پھر ایک خیراتی ادارہ کراچی سے لا کے یہاں لوگوں کو اس خیراتی ادارے کے ذریعے کچھ نہ کچھ کھلاتے ہیں۔ حالانکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ ریاست اس بد امنی سے نکالنے کے لیے مکمل طور پہ آزاد، شفاف سیاسی عمل کو راستہ دیتے، مگر کیونکہ بینیفیشریز اس بد امنی کے ریاست اور اس کے مقامی سہولت کار ہیں، انہوں نے بد امنی میں اضافہ کیا ہے، اور ہم اور آپ بہت بڑے بحران سے گزر رہے ہیں، یہاں تک کہ دانستہ یا نادانستہ طور پہ ہمارے تعلیمی اداروں کا ایک بہت بڑا حصہ عموماً بند رہتا ہے، جو کہ کسی بھی قوم کے لیے، اس کے آئندہ کے لیے زہر قاتل ہے۔ جب حالات خراب ہوں اور اس کی نشاندہی نہ کیا جائے، یہ خود ایک بہت بڑا جرم ہے۔ خراب حالات پہ اپنا نقطۂ نظر بیان نہیں کیا جائے، یا ڈر کی زندگی گزارا جائے، یا اپنے آپ کو اپنے حالات سے قطع تعلق رکھ کے خاموش رہا جائے، یہ خود ایک بہت بڑا جرم ہے۔ جرم کو چھپانا بھی یا اس سے اپنے آپ کو قطع تعلق کرنا قومی قتل عام کا حیثیت رکھتا ہے، جو آج ہمارے اس قومی سرزمین بلوچستان پہ ہو رہا ہے، اس کو آپ اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اکثر لوگ متاثر ہیں اس بد امنی سے، اکثر نوجوان اپنے تعلیمی اداروں تک جا نہیں سکتے ہیں،
اکثریت مزدور ان کو موقع نہیں ملتا ہے کہ وہ اپنے آئندہ بچوں کے لیے، نسلوں کے لیے اپنے مزدوری کے ذریعے رات کا کھانا لے جا سکیں۔ آج اس تمام حالت پہ خاموش رہنا جرم کا انتہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں جو لوگ خاموش ہیں یا اس حالات میں کمپرومائز کر کے بیٹھے ہیں اور کسی مقام پہ پہنچنے کے تقدوں میں، وہ سب سے بڑے مجرم ہیں، چاہے جس طبقے کے لوگ ہوں۔ یہاں آپ کو پچھلے 70 سال سے بتایا گیا کہ بلوچستان کا مسئلہ قومی نہیں ہے، اور یہ جھوٹ کہا گیا، کیونکہ کچھ لوگ انہی حالت سے بینیفیشری تھے اور کہیں نہ کہیں پہنچنے کی کوشش کرتے رہے۔ آپ کو بتایا گیا کہ بلوچستان کا مسئلہ طبقاتی ہے۔ آج بلوچستان جس نہج پہ پہنچا ہے، ہمارے ہزاروں سینکڑوں سال کے سماجی اقدار پامال ہو گئے۔ آج بلوچستان جس نہج پہ پہنچا ہے، ہمارے سینکڑوں سالوں کا جو قومی نظم تھا، ایک دوسرے کا احترام، بھائی چارہ تھا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی تھی، وہ ختم ہو چکا ہے۔ ہم آج ایک انتظامی، سیاسی اور ایک سماجی خلا میں زندگی گزار رہے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا بھیانک منظر کشی کر رہا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں۔ یہاں جب ریاست آپ کو بتاتا ہے کہ بلوچستان کی حالت خراب ہے، اس پہ ایک نظر ہم اور آپ ڈالتے ہوئے آگے جائیں کہ جب ریاست کے انتہائی کرپٹ ادارہ الیکشن کمیشن نے 2013 میں الیکشن کرایا، اگر آپ اس وقت کے اس جعلی الیکشن پہ نظر ڈالیں کہ اس وقت بھی پولیٹیکل پارٹیوں نے اپنا کوٹا کا مختص کر کے اس کے عوض آپ کے آئندہ نسلوں کا خوشحالی، امن اور حقوق کا سودا لگایا۔ جن لوگوں نے آپ کو قومی سرزمین کا بات کرتے رہے، 2013 میں 5 منٹ کے ایک وقت کے ساتھ انہی لوگوں نے ایک بیل کے تحت DHA ایکٹ پاس کرایا۔ جو قومی وطن کا بات کر رہے تھے، انہوں نے 2013 میں DHA ایکٹ اپنے کرسی کے عوض اور اپنے خاندانوں کو اس دور میں اقتدار کی کرسی پہ بٹھانے کے لیے DHA ایکٹ پاس کیا۔ آپ جن پہاڑوں کا، وادیوں کا، بلا پیمودہ سرزمین کا آپ ہزاروں سال سے قبائل مالک تھے، آج وہ آپ کے اختیار سے نکل گیا، اور یہ پولیٹیکل پارٹیز نے کی، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز آج پولیٹیکل گینگ ہیں، اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ مل کے انہوں نے DHA ایکٹ پاس کیا۔ جن پہاڑوں پہ آپ اشارہ کرتے تھے کہ ہمارے ہیں، آج وہ آپ کے نہیں رہے، اور پولیٹیکل پارٹیز نے 2013 میں یہ سب کچھ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سیاسی عمل کو کہیں نہ کہیں روکا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی عمل نہ ہونے کا برابر ہے، اور سیاسی پارٹیاں ان کے پاس منشور نہیں بلکہ بھڑکاوے اور جذبات کے بنیاد پہ الیکشن لڑنے کے بعد جب اقتدار پہ پہنچتے ہیں تو آپ کا حقوق کا سودا لگاتے ہیں، جیسے 2013 کے اسمبلی نے کیا۔ اسی اثنا میں 2018 میں جب نواب اسلم کا حکومت تھا، تو ہم نے ایک چھوٹا سا اس پہ نظر ڈالتے ہیں، ہم نے کوشش کی کہ صوبائی خود مختاری اپنے لوگوں کو دیں، تاکہ آپ کی آئندہ نسلیں ان اختیارات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے بڑھیں اور اپنے ترقی کا راستہ خود اس کا تعین کریں۔ یہاں کئی دہائیوں سے ہمارے اکابرین نے صوبائی خود مختاری کے لیے بات کی۔ جب نئے ترامیم آئے، اس ترامیم کو 2013 میں کچھ لوگوں نے پامال کرا کے کرسی پہ بیٹھے۔ آج ضرورت ہر سیاسی کارکن کا ہے، جس بھی پولیٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کے اندر سیاسی کارکن کے لبادے میں ایجنسیوں کے ٹاؤٹ، ٹھیکیدار، نوکریاں تلاش کرنے والے، شارٹ کٹ سے ترقی
کے مراحل طے کرنے والے وہ لوگ موجود ہیں جو کہ سودا بازی کے بنیاد پہ اپنے آپ کو سیاسی لوگ کہتے ہیں. آج 2013 میں جو کہ اسمبلی نے 5 منٹ میں جو DHA ایکٹ پاس کیا, آج شاید آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہوگا. آئندہ آنے والے دنوں میں جب آپ کے آبائی جائیدادوں پہ ریاست اس قانون کے تحت قبضہ کرے گا تو پھر آپ 20 سال عدالتوں کے چکر کاٹتے رہیں گے. اگر آپ کا وکیل کمزور تھا, آپ کے جیب میں پیسے نہیں تھے, اور آپ ہاتھ جائیں گے, آپ کے آبائی زمین پہ کوئی اور قبضہ کرے گا. یہ پولیٹیکل پارٹیز کا یہ ایک ترتیب ہے. ساتھ ساتھ یہ جو ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کوئٹہ ایکٹ 2015 صرف 5 منٹ میں ان پارٹیوں نے پاس کرایا جو آپ کے جذبات سے کھیل کے اقتدار میں گئے تھے, اور یہ انتظامی ایڈجسٹمنٹ تھا, آزادانہ الیکشن نہیں تھا. میں یہ اپیل کرتا ہوں سیاسی کارکنوں سے, میں اپیل کرتا ہوں دانشوروں سے, اگر وہ جینوئن سیاسی عمل سے دور رہیں گے, دانستہ یا نادانستہ ایسے لوگوں کو اسمبلی میں لایا جائے گا جو قانون کے زنجیر میں آپ کو باندھ کے آپ کے آئندہ نسلوں کے وسائل پہ قابض ہوں گے. سیاسی کارکنوں کو, اہل قلم کو, دانشوروں کو, جینوئن وکلاء کو, طالب علموں کو اپنے ذاتی مفاد کو اجتماعی مفاد کے لیے قربان کر کے ایک دفعہ اس سیاسی خلا کو پر کرنا پڑے گا, جس خلا کے بنیاد پہ نامیات پولیٹیکل پارٹیز آ کے قومی اسمبلی, سینٹ اور صوبائی اسمبلی پہ قابض ہوتے ہیں. یقیناً لوگ اس کرپٹ انتخابی نظام سے بدل ہو گئے ہیں, یقیناً لوگوں کا اعتماد اس نظام سے اٹھ چکا ہے, مگر ہم اگر دانستہ یا نادانستہ طور پہ سیاسی عمل میں ان لوگوں کو جگہ دے رہے ہیں جو قانون سازی کے تحت آپ کے وسائل پہ قبضہ کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود ان کو راستہ دے رہے ہیں, آئندہ نسلوں کے مفادات کا ہم دفاع نہیں کر رہے ہیں. 2018 میں 2013 میں ہم نے یہ سمجھا, نواب اسلم نے, کہ جس طریقے سے کراچی پہ سندھ کا جو اختیار ہے, کنٹرول ہے, کمزور ہوتا جا رہا ہے, تو 2008 کے اس پارلیمنٹ میں گوادر کو ہم نے سرمائی دارالخلافہ نوٹیفائی کیا تاکہ بلوچستان کے لوگ, آپ کے آئندہ نسل, آپ لوگ کل کے لیڈر ہو سکتے ہیں, ان پہ ان کا اختیار ہو. اس کو 2013 کے الیکشن نے ڈیل کے تحت انہوں نے واپس اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کیا. یہ وہ سیاسی مجرم ہیں جو سیاست کے نام پہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ وہ سیاسی مجرم ہیں جنہوں نے آپ کے جذبات کو بھڑکایا ضرور, مگر آپ کے اختیار کو آپ کے آئین اور قانون کے تحت جو ملنا تھا اس کو انہوں نے ختم کیا. ہم نے ہزاروں ایکڑ جو اسٹیبلشمنٹ کو الاٹ ہوئے تھے وہ الاٹمنٹ ہم نے کینسل کر دیے, مگر نئے قانون کے تحت جو 2015 میں کہ اسمبلی نے کی, آپ کے اختیار ختم ہو گیا آپ کے آبائی سرزمین پہ, اور اس میں پولیٹیکل پارٹیز نے یہ جرم کیا ہے. میں آپ کے آج کے اس پریس کانفرنس کے توسط سے یہ بھی بات کرتا ہوں کہ 2018 میں ایک الیکشن ہوا, اور اس الیکشن میں جو کچھ ہوا آپ ذرا اس پہ نظر رکھیں, مگر وہاں پھر 2018 میں آپ کے مستقبل کا, آپ کی ترقی خوشحالی کا سودا لگایا گیا. وہ کیسے؟ ایک پراسرار مشکوک اجلاس کا انعقاد کیا گیا 2018 میں, اور 65 میں سے 64 لوگ گئے. صرف نواب اسلم نے کہا کہ میں اس جرم میں شامل نہیں ہوں, انہوں نے بائیکاٹ کیا. جو پارٹیاں تھیں اس میں ان کے ناموں کو آپ خود بھی دیکھیں. آج کل نیٹ کا دور ہے, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. جس ریکوردک کو ہم نے کہ ایگریمنٹ کو ہم نے کینسل کرایا, اس ریکوردک جو ہمارا اور آپ کا مستقبل ہے, ہم بار بار کہتے تھے کہ $600 بلین کا
وہ ہمارا اثاثہ ہے. ہمارا ہر شخص خوشحال، تابندہ، پرامن، ترقی یافتہ، تعلیم یافتہ ہوگا. 2018 میں اس پراسرار مشکوک اجلاس میں ریکوتک کا اختیار پھر انہوں نے وفاق کو دیا، جو ہمارا اور آپ کا آج نہیں ہے. اس میں بھی یہ جرم پولیٹیکل پارٹیوں نے کی اور اس کا آپ کو ایک دفعہ پھر احتساب کرنا پڑے گا. جو سونا بادشاہ اپنے تاجوں میں سجاتے ہیں، جو سونا عمرہ اپنے سینوں پہ ان کے سجا ہوا ہے، وہ سونا آپ کے پیروں کے تلے. مگر آپ آج بھی مجبور ہیں اس نیلے پک اپ میں ڈیزل کا کاروبار کریں. کیا یہ نہیں ہے کہ آج کا پارلیمنٹ ان 20,000 ڈیزل پک اپ والوں کو اس سونے سے خوشحالی، ان کے بچوں کو تعلیم، وہاں یونیورسٹیاں قائم ہوتے، وہاں کے لوگ ترقی کرتے بلوچستان سمیت، مگر سونا آپ کے پیر کے نیچے ہے. اس کے مزے وہ لوگ لے رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کو پہلے بھی لوٹا ہے. میں ریاست کو یہ کہتا ہوں کہ جو $150 بلین آپ نے قرض لیا ہے، اس میں ہم نے تو اس قرض کا ہم نے لیا ہی نہیں ہے. آپ نے اسلام آباد کا بیٹھ کے فیصلہ کیا، تو پھر آپ کیوں ریکوتک اور بھی ہمارے جو وسائل ہیں ان کو آپ بیچ کے ہمارا قرض اتار رہے ہیں؟ ہم تو اس میں قرض میں ہم نہیں ہیں، وہ آپ مجرم ہیں، اس کو آپ کو اتارنا پڑے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا ہر فرد کا یہ فرض ہے کہ وہ 2018 کا ایگریمنٹ کا سوال کرے ریاست سے، آج کی حکومت سے، کل کے پارٹیوں سے جنہوں نے اس پراسرار مشکوک اسمبلی کے اجلاس میں ریکوتک کو وفاق کے حوالے کیا کہ آپ نے کیا ایگریمنٹ کیا. میں پاکستان کے آئین آرٹیکل 19A کے توسط سے ریاست سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے لوگ جو سن رہے ہیں اس وقت اپنے پارٹیوں سے پوچھیں کہ کیا ایگریمنٹ ہوا. آئین ہمیں یہ اختیار دیتا ہے آرٹیکل 19A کہ ہم کو پتہ چلے کہ ہمارے ان تمام جو وسائل پہ آپ نے جب قبضہ کیا اور آپ نے ایگریمنٹ کی، وہ ایگریمنٹ کیا اس کو منظر عام پہ لایا جائے، اور یہ پاکستان کا آئین اس بات کا فیصلہ کرتا ہے. ساتھ ساتھ پھر سرینا ہوٹل میں ایک نام نہاد الیکشن کا مینا بازار کا انعقاد کیا. اس سرینا ہوٹل میں جانے والوں کا آپ احتساب کریں، ان سے پوچھیں. ووٹ تو عوام کے پاس ہے، ووٹ تو طالب علم دیتے ہیں، وکلا دیتے ہیں. اس ملک کا ایک عام آدمی، ایک مزدور، ایک دہقان، ایک خاتون، ایک نوجوان ووٹ دیتا ہے. سرینا میں کیا آپ نے دیکھا کہ آپ سب ادھر جمع ہو گئے؟ آپ کے ساتھ ریاست مذاق کر رہا ہے. اس مذاق میں سہولت کار وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے 2024 کا مینا بازار سجایا. پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ڈزنی لینڈ اس بات پہ لگا ہوا ہے کہ ہر الیکشن کے بعد پولیٹیکل کارٹونز کو وہ پھر تخلیق کر کے آپ کے سر پہ لا کے مسلط کرتے ہیں. پھر آپ 5 سال انتظار کرتے ہیں. میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ اگلے 5 سال کا آپ پھر انتظار کریں گے، اپنے آئندہ نسل کا جو بچا کچا اس کو پھر لٹتے ہوئے دیکھیں گے، یا سیاسی کارکن اس سیاسی خلا کو حقیقی طور پہ پر کرے گا جو ہمارے آئندہ نسلوں کے حقوق کا دفاع کرے. 2024 میں پھر ایک جعلی الیکشن پولیٹیکل پارٹیز کو انہوں نے پھر سے کیا. جو لوگ کاف لیگ میں مزے کر رہے تھے، پھر بریگیڈیئر خالد فرید نے یا خالد فراڈ نے ایک سیاسی پارٹی باپ ایجاد کیا. اب کیونکہ وہ نئے پارٹی ایجاد کرنے کے لیے ان کا یہ عمل بدنام ہوا، تو انہوں نے اپنے پسندیدہ اعتماد کے سہولت کاروں کے ان پارٹیوں میں تقسیم کی. وہ پارٹی جس نے سندھ کا پانی بیچا، وہ پارٹی جو اپنے صوبے میں سندھ میں اپنے زمینداروں کو، دہقانوں کو پیاسا اور بھوکا مارنا چاہتا ہے، انہوں نے پھر آپ کے اوپر ایک جعلی طریقے سے ایک اسمبلی مسلط کی. اور 2024 کا جو ایکٹ ہے جس کو انہوں نے رات کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز، اس وقت بلوچستان میں کوئی اپوزیشن نہیں ہے، سب سہولت کار ہیں، کیا مذہبی، کیا قوم پرست، کیا غیر مذہبی، سب سہولت کار ہیں.
اس صوبے پہ حملہ آور ہوئے ہیں، اس صوبے کے وسائل کے لوٹ مار میں سب کے سب شریک ہیں۔ میں اپیل کرتا ہوں سیاسی کارکنوں سے اپنے قومی نظم کی طرف واپس لوٹیں۔ بلوچستان میں جو بدامنی ہے وہ بدامنی مصنوعی ہے، اور ریاست اور اس کے ادارے اور اس کے صوبائی سہولت کاروں نے اس بدامنی میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ عام آدمی آج اپنے گھر سے نکل نہیں سکتا۔ روزانہ آپ اخبارات کو دیکھیں، کوئی نہ کوئی لاش پڑا ہوا ہے۔ کیا ریاست اس بات کا جواب دہ نہیں ہے کہ یہ لاشیں کس کی ہیں اور کون ہے؟ یہ تو اداروں کا کام ہے، کیونکہ ایک خوف کا فضا قائم کیا، آپ کے اربوں خربوں کا